علی بھائی آپ نے یہ بات کی کہ ریاستی اداروں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اعلیٰ عدلیہ سے بھی اور فوج سے بھی کہ آپ انوالو ہوں اور ان سب کو اکٹھا کریں تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے. نہیں، یہ ویژول تھنکنگ ہے ان کی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ دروازہ کھول رہے ہیں، یہ تو خلاف آئین ہے. یہ آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے، نہ ان کی فیلڈ ہے. مجھے بتائیں ایک آرمی چیف کا یا چیف جسٹس کا کیا کام ہے کہ پولیٹیشینز کے آپس کے مسائل کو حل کروائے؟ ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر. تو پھر میں ڈیمانڈ کروں گا کہ چیئرمین نیس کام اٹامک انرجی کے چیئرمین کا کام ہے کہ وہ صلح کروائے. ان سے تو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں. ان لوگوں کو تو تم لوگوں نے ذلیل کیا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر اپنے مرتے دم تک جو ہے وہ ایک قید خانے میں رہے ہیں، ہاؤس اریسٹ رہے ہیں نا. بالکل. ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے تم لوگ نہیں گئے ہو، اور اس بگوڑے مشرف کے لیے تم لوگوں نے پورا پروٹوکول دے کے اسے دفنایا، اس بدماش کو جس کے بارے میں کورٹ کا ڈیسیژن تھا. تو یہ تو چیز نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کا کوئی کام نہیں، ان کو سائڈ پہ رکھیں بھائی. ان کو آپ اس وقت اگر ذرا سا بھی راستہ دیں گے نا، یہ ان کو بس آخری دھکا رہ گیا. یہ ان کو آپ سمجھ لیں ایک خوراک پرووائڈ کر دیں گے دوبارہ سے زندہ ہو کے، یہ پھر دوبارہ مانسٹر بن کے نا پاکستانی عوام کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. انہوں نے رہنا نہیں ادھر تک بالکل. نہ عمران خان صاحب ان کو اجازت دیں اندر انٹر ہونے کی، نہ نواز شریف صاحب اور نہ زرداری صاحب. اس معاملے میں ایکا کریں، ان کا کوئی کام نہیں اس میں گھسیں. ٹھیک ہے، بس آئین کے دائرے کے اندر جو کچھ بنتا ہے وہ بنے. کیا صلح کروا لینی انہوں نے وقتی طور پہ؟ مجھے بتائیں. چلیں جی آرمی چیف کو بلا لیں، چیف جسٹس کو بھی بلا لیں. کیا اس وقت ٹرسٹ ہے سب کا آپس میں ایسا کہ ایک دوسرے کی بات مانے؟ اور عمران خان صاحب تو بالکل نہیں مانیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو میں کہوں گا نا وہ آئین ہے. وہ تو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو آپ عمران خان صاحب کو کیسے منوا لیں گے؟ بٹھا بھی لیں تو وہ تو کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا. تو وہ تو نہیں مانیں گے. ہاں، ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ سب لوگ اپنی غلطیاں مانیں. وہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر حکومت دوسرے کے اوپر ڈالتی ہے. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے چل نہیں سکتے. اب رہ گئے بغاوت، کیا کریں گے میرے بھائی؟ کدھر جائیں گے؟ جیب کترے بنیں گے، کتنوں کی جیبیں کاٹیں گے. جب سبھی غریب ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کی جیب کاٹنے سے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس میں جن کو اللہ نے مال دیے نا جی، ان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. اس وقت حکومت سے اپنی امیدیں ہٹا دیں، ریاستی اداروں سے ہٹا دیں. یہ صرف پریویلیجز لے رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ کو یہ آ کے نو کے خبر نامے میں اپنی خبریں بنواتے ہیں. ان کو ایک رتی برابر ہمدردی نہیں ہے. یہ ججز جو ہے 12 15 لاکھ جو پینشنیں لے رہے ہیں، کیوں نہیں پینشنیں اپنی چھوڑتے؟ کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں یہ نیشن کو؟ لاکھوں کیسز پڑے ہوئے، پھر بیٹھ کے یہ جو ہے وہ عدالتوں کے اندر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. اس طرح کرنے سے ان کے جرم معاف ہو جائیں گے. انہوں نے کیا کیا غریب عوام کے لیے آج تک؟ سب کچھ انہوں نے اپنے لیے کیا، کسی کے لیے کچھ نہیں کیا. یہی آپ کی فوج کا بھی حال ہے، دیکھ لیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اب اس پرائم منسٹر نے وہ ہمارے ایکس آرمی چیف کے اوپر کیس چلا دیا تو بس اس کے خلاف دھرنا دلواؤ. اس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں ایک بڑا سخت جملہ بولتا ہوں، جس مرد کی بیوی ادھر ادھر منہ مارے اور اپنے مرد کے ساتھ مخلص نہ ہو، اس کی اولاد کا کچھ نہیں بنتا. جب تک ہمارے ریاستی ادارے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے نا، جو بھی پرائم منسٹر ہے، پاکستانی نیشن کا کچھ نہیں بننا. یہ میں نے بڑی ایک ننگی مثال دی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح وہ بدکار عورتیں ہوتی ہیں نا، ادھر ادھر منہ مارتی پھرتی ہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کی کیا پرورش کرنی ہے؟ جو اپنے مرد کے ساتھ مخلص نہیں، اس نے اپنے بچوں کی کیا پرورش کرنی ہے؟ اور جب یہ حالت ہو کہ ریاستی ادارے یہ کوشش میں لگے ہوں کہ پرائم منسٹر کی سیٹ کس طرح کھینچنی ہے، اسے کس طرح گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کرنا ہے، اسے کس طرح اپنا غلام بنانا ہے، تو میرے بھائی ہم نیشن اولاد ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے ادارے تو ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے. اور اپنی ان کی حالت دیکھیں. جوڈیشری پہ برا وقت آیا، کالے کوٹ والے نکلے، انہوں نے اپنا چیف جسٹس بحال کروا لیا. کروایا نا؟ کروایا. اچھا، آرمی پہ جب برا وقت آتا ہے یہ ساری ایجنسیاں اکٹھی ہو کے اپنے چیف کو بچا لیتی ہیں. مشرف کو بچا لیا نا، لیکن پاکستانی عوام اپنا چیف نہیں بچا سکتی، چاہے وہ چیف نواز شریف ہو چاہے وہ چیف عمران خان ہو. ہم اپنا چیف نہیں بچا سکتے. ٹھیک ہے، لہذا اب آپ اپنی آنکھیں کھولیں. اب یہ نواز شریف عمران خان سے اوپر اٹھ کے نا، یہ آج تاریخ کا وہ ایک موڑ آیا جس میں نیشن کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب اگر آپ نے اس وقت کسی ریاستی ادارے کا ساتھ دیا اور پولیٹیشنز کو ویک کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ شاید کئی آپ کو ڈیکیز تک یہ موقع نہ ملے. اب یہ سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ انہوں نے جو کام ڈالے تھے نا 70 سالوں میں، جوڈیشری نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی، اب جو ہے نا عوام ان کے بالکل خلاف ہو چکی ہے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو نیشن کے ساتھ. اور یہ کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ یہ کریڈٹ میں
سب کو تھوڑا تھوڑا دوں گا اور سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب کو دوں گا. ٹھیک ہے, اگرچہ عمران خان صاحب نے سب کچھ اپنے لیے کیا, لیکن ظاہر ہے اس شر میں سے بھی خیر نکلا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض اوقات بعض کو بعض سے ٹکروا دیتا ہے. نواز شریف صاحب نے بھی اپنے لیے کیا, جب تک وہ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ساری باتیں مانتے ہیں. کیوں ڈان لیگ کے مسئلے پہ انہوں نے اپنے وزیروں کو فارغ کیا تھا؟ کوئی غلط بات کی تھی؟ اسی ڈان لیگ کو اسی آرمی چیف نے بعد میں FATF کی وجہ سے اپنی پالیسی ڈکلیئر کیا, اس کے اوپر ہم نے ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا. اس پرائم منسٹر نے بھی اعلی کار بنتے ہوئے ان کا اپنے وزیروں کو فارغ کیا. کیوں فارغ کیا تھا؟ وہاں ڈٹنا چاہیے تھا, نہیں فارغ کرنا چاہیے تھا. اس طریقے سے عمران خان صاحب کو بھی جب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی اس کو ہٹا کے یہ لگاؤ تو ان کو ڈٹنا چاہیے تھا. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ میں تو سیک کر دوں گا, مجھے کسی نے اس قسم کا مشورہ دیا, لیکن ایسا نہیں ہوا. باہر نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ ان لوگوں کے بھاشن سنیں, اور مجھے تو خطرہ ہے یہ دوبارہ بھی حکومت میں آئے نا, یہ پھر اپنے مفادات کے اسیر ہو جائیں گے. حقیقت بات ہے, مجھے تو مطلب شک لگتا ہے کہ شاید یہ دوبارہ اسی طرح ان کو بینیفٹ جب ملتے ہیں نا, یہ میٹھی نیند سو جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے جی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ بھی عمران خان کی چانسز ہیں؟ پبلک آپ کو لگتی ہے خان کے ساتھ ہے؟ میرا تو خیال ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے تو عمران خان صاحب بالکل جیت جائیں گے. ہاں بالکل. 2018 میں تو ان کو بنایا گیا نا, لیکن اب حقیقت بات ہے جس طرح نواز شریف صاحب اس وقت پاپولر تھے, اگرچہ فوج نے ان کو بنایا تھا لیکن عوامی لیڈر تو بنے تھے, اس طرح عمران خان صاحب اب عوامی لیڈر ہیں. اور اس میں نون لیگ کو برا نہیں ماننا چاہیے, نواز شریف صاحب کو بھی فوج نے عوامی لیڈر بنایا تھا. اگر عمران خان صاحب کو فوج نے عوامی لیڈر بنایا تو یہ کہنا جی اس سال میں تو اس کی 1 سیٹ تھی, تو نواز شریف صاحب کو بھی تو اوپر وہ لے کے آئے تھے نا, تو عمران خان بھی اس طریقے سے برابر ہو گیا صاحب. اور PTI والوں کو بھی عمران خان کو نواز شریف سے کوئی بڑا ولی اللہ نہیں مان لینا چاہیے. انہوں نے بھی اسی طریقے سے یہ حکومت حاصل کی ہے. بہرحال اب پریکٹیکلی اس وقت عمران خان صاحب تو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ جو کوڑا کچھ عرصہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا کہ جس محب الوطن کو چاہیں غدار وطن ڈکلیئر کر دیں, اس کو جس طریقے سے چاہیں بدنام کر دیں, آج وہ کوڑا جو ہے نا عمران خان کے ہاتھ میں ہے. عمران خان جس کو ڈکلیئر کرے گا نا کہ یہ محب وطن ہے وہ محب وطن ہوگا, اور عمران خان جسے کہے گا نا غدار وطن وہ غدار وطن ہوگا. یہ کسی کو بات بری لگے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے, اور اس کا حل کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس بندے کو راستے سے ہٹا دیں. یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کو اگر یہ راستے سے ہٹایا جاتا ہے کسی بھی یعنی اسیسینیشن کے ذریعے یا کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کر کے, تو یہ ملک کے حالات اور بگڑیں گے. یعنی اگر کسی کو پہلے وام بھی تھا نا کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, انہیں یقین ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب صحیح کہتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں پولیٹیکل لیڈرز کسی بھی نیشن میں نعمت ہوتے ہیں, ان کے ایک اشاروں کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگ بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن 22ویں گریڈ کا آفیسر, چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا آرمی چیف ہو, وہ تو محلے کا کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا. ہاں ایک بار ریٹائر ہو کے آئے نا, اب باجوہ صاحب مجھے کہیں سے کونسلر بن کے بتائیں, فیاض امیر صاحب مجھے کونسلر بن کے بتائیں. ہاں عمران خان کا نام یوز کر کے وہ کوئی بلے کے اوپر ٹکٹ کر لیں گے, اپنے ذرا نام سے کھڑے ہو کے تو ووٹ لے کے بتائیں, کوئی نہیں. تو لہذا پولیٹیکل لیڈرز جو ہے نا جی, یہ کسی نیشن کے لیے نعمت ہوتے ہیں. ان کی پازیٹیو چیزوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اور برائیوں سے درگزر کرتے ہوئے آگے چلنا چاہیے, اور جو یہ تماشے ہیں نا ان کو بند کرنا چاہیے. سیدھی سی بات ہے. میرے خیال میں یہاں ایڈ کروں گا کہ الیکشن ہونے چاہیے. بالکل جو لوگ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, تو آئین میں یہ لکھا ہے نا کہ اگر 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو الیکشن کروانے چاہیے. سیدھی سی بات ہے. جب یہ اڑتا ہوا تیر آپ بغل میں لے رہے تھے اپریل کے اندر 2022 کے اندر, اس وقت نہیں تھا پتا کہ ہم اس طرح ان پاپولر ہو جائیں گے. عمران خان صاحب نے جو کچھ IMF والے وہ سارے کارنامے کیے تھے, دیکھیں عمران خان صاحب کتنے چلاک سیاستدان ہیں. ان سے کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ حضرت آپ نے 3.5 سال کیا کیا ہے, آٹا چوری چینی چوری آپ کے ناک کے نیچے. اس نے ایسا پیراڈائم شفٹ کیا ہے کہ وہ یوں لگ رہا ہے کہ کبھی حکومت میں رائے نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت میں بھی سب کچھ نواز شریف نے خراب کیا تھا. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اگلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہر اچھا کام آرمی چیف کے کھاتے میں پڑتا تھا اور برا کام پرائم منسٹر کے کھاتے میں. یہ عمران خان کا کمال ہے کہ ہر اچھا کام وہ اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے, چاہے فوج نے بھی کیا ہو, اور ہر برا کام وہ فوج کے کھاتے میں ڈلواتا ہے اور عوام کو منوا لیتا ہے. ہاں یہ پہلی دفعہ ہوا, میرے خیال ہے فوج کو اس پہ غصہ نہیں کھانا چاہیے. آپ لوگوں نے بھی تو 70 سال بادشاہت کی ہے, کوئی 7-8 مہینے عوام کو بھی مزے لینے دیں بادشاہت کے.